السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار، وبعدد أقطار الأمطار، وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین، آپ حضرات بھی ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے میں اور آپ اور آج آئی ہوئی ہماری بہنیں سب مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری عمر میں برکت عطا فرمایا اور مزید 1 سال کے روزے بھی مل رہے ہیں، طاقتیں بھی مل رہی ہیں۔ پوری امید کے ساتھ آپ لوگ بیٹھو، ہمارا یہ بیٹھنا اللہ کے گھر میں خدا کی قسم ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اپنے دست مبارک سے ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال جب دے گا تو یقیناً اس نامہ اعمال میں ان لمحات کی نیکیوں کو ہم لوگ ضرور پائیں گے۔ حاضرین کرام، میں مانتا ہوں کہ تاخیراتوں میں آنے میں کافی دیر ہو جاتی ہے اور انتظار کرتے کرتے آپ لوگ بھی تھک جاتے ہیں۔ تھک جاتے ہیں کیا؟ نہیں تھکتے؟ خاموش بیٹھے ہیں، بولو، نہیں بول کر بولو۔ صبح تک بھی آئے تو حضرت صبح تک بھی یہاں بیٹھے رہتے ہیں ہمیں، تو بہرحال انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ آتا ہے، انتظار کردن از موت بدتر، انتظار کرنا موت سے بدتر ہے۔ لیکن کیا کریں میرے دوستو، رمضان المبارک میں اور بالخصوص آخر کے عشرے میں میں بہت جام پیاک ہو جاتا ہوں۔ تراویح بھی الحمدللہ پڑھانا پڑتا ہے، بہت کوشش کرتا ہوں کہ تراویح کے بعد صرف ایک جگہ بات ہو، اس کے بعد میں فوراً 12:30 تک یا 12 بجے تک آپ کی خدمت میں آ جاؤں، لیکن دوسرے مساجد والے ذمہ دار اور نوجوان پوری محبت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، دعوت قبول کرنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں، اور جلدی جا کر کرنا بھی کیا ہے ہم کو۔ ٹھیک سحری کے وقت میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز بھی پڑھنے کا موقع مل جائے گا، سحری بھی کرنے کا موقع مل جائے گا، اور فجر کے بعد انشاءاللہ تعالی آرام کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں میں، آپ لوگوں میں سے 12 بجے بھی آنے والے ہیں، 11:30 سے آنے والے ہیں، 12:30 کو آتے ہیں، 10 بجے بھی بہت سارے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کرتے کیا ہے بولیے؟ خاموش بیٹھنے تو مسلمان کو آتا نہیں، انہیں بیٹھتا نہیں خاموش، اور بالخصوص عورتیں تو ہوچ نہیں سکتا بیکا۔ ٹھیک ہے، تو ایک زمانے میں ایک بادشاہ بولیا کرتے، سب سے بہترین جھوٹ کون بولتے ہیں کہ اسے انعام۔ وہ زمانے کے بادشاہ اب نہیں،
اب رہتا تھا تو ہم میں سے ہر ایک انعام لیتا تھا، نہیں کہ جھوٹ بولنے پر ہم لوگوں کو اتنی پریکٹس جس کی کوئی حد نہیں، اور جھوٹ بولے بغیر شاید کہ ہماری 25-30 سالہ زندگی میں بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کے 15 سال ہیں، 20 سال ہیں، 25 سال ہیں، تو ان 23-25 سال میں شاید کوئی دن ایسا گزرا ہو جس دن مسلمان آج کے زمانے کا جھوٹ نہ بولا ہو۔ لیکن اللہ والے کی زندگیاں ایسی گزری ہیں، برسوں برس گزر جاتے تھے، جھوٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، سر کٹا دیتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو میرے حال اس زمانے میں بادشاہ بولے کون سب سے بہترین جھوٹ بولتا کہ اسے انعام۔ اب انہیں ایک جھوٹ بنا لے کر آیا۔ کون کی بولیا کہ بادشاہ میں نیمبو کو تربوز کے برابر دیکھا، ہو سکتا رہے۔ کون کی بولیا بادشاہ میں کوتھمیر کے جھاڑ کو ہے نا تاڑ کے جھاڑ کے برابر دیکھا، اتنا بڑا دیکھا، ہو سکتا۔ کون کی بولیا بادشاہ ہمارے گاؤں میں بھینساں بھی اڑتی ہیں، ہو سکتا بھی۔ کس کا جھوٹ بھی پاس نہیں ہو رہا ہے، کس کا جھوٹ بھی پاس نہیں ہو رہا ہے۔ آخر ایک آدمی بولیا کہتے بادشاہ ایک جگہ جالے پر تھا، میں 2 بیکاں بیٹھے تھے، خاموش بیٹھے تھے۔ بادشاہ بولا کرتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا، بیکا خاموش سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں وٹ پٹا لے کر رہنا، کون تمہیں بات کرنے والے ملے تو ان کے ساتھ بات کرو، کون بھی نہیں ملے جنہیں وٹوالا لگا رہتی۔ کئی کچھ کی ان کے ساتھ شادی ہوئی تو میرے بیٹے کو کئی کچھ کری کی، وہاں سے بھی کرتی تھے تو اچھا تھا۔ وہ پوچھتی کیا میں بک لکوں تو تمہیں، میں میرے باپ کو بات کر لکوں ہوں، تم نہ کیا ایسا بولتی۔ خاموش ایک طرف سے اچھی چیز بھی ہے، ایک طرف سے بری چیز بھی ہے، کیونکہ خاموش رہنے سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس وقت کو کام میں لگانے کے لیے آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ ذکر کرنا آتا ہے ذکر کرو، درود پڑھنا آتا ہے درود پڑھو، قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھو۔ اتنا بڑا مجمع الحمدللہ گراؤنڈ پر شکین پھر ماں اور بہنوں کا بیٹھا ہوا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے الحمدللہ مسجد کو آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ باوضو آ کر بیٹھتے وقت ہماری مسجد کا ایک الحمدللہ ایک ماحول بھی ہے جمعے کے موقع پر کہ جمعے کے دن 12:30 پونے 1 بجے سے پہلے ہی مسجد فل ہو جاتی ہے۔ اردو تقریر شروع ہونے سے پہلے الحمدللہ ہماری مسجد کے کیا کہتے ہیں الماریوں میں جتنے بھی قرآن پاک اور پارے رکھے ہوئے ہیں پورے بٹتے ہیں، باقاعدہ پڑھتے رہتے ہیں۔ جب یہ عاجز آتا ہے تو پھر وہ قرآن پاک لے کر رکھ کر تقریر کی پروگرام میں شروع ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آئندہ مرتبہ سے ہمارے نوجوان بزرگ ہمارے سب یہ ماحول پر عمل کرے، آنے تک 1 گھنٹہ جسے پڑھنا آتا ہے وہ بھی قرآن لے کر بیٹھو، جسے پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قرآن اٹھا لو، پڑھنے والے کے بازو بیٹھ کر پڑھتے رہو، انہیں صحیح پڑھ رہا ہے، ہمیں نہ سب کے نقل کر رہے ہیں۔ کیا معلوم کہ اگر ہماری نقل پسند ہو گئی یا تو ہم حافظ بن جائیں گے، یعنی تو ہماری اولاد میں کوئی حافظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نقل کو بھی پسند کر لیتے ہیں، پسند کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔ صرف ایک اللہ نے کلام کو اٹھا لیا ہوں، کتنے سال ہوئے اب تک یہ ہاتھ سب کو اٹھائے، اچھے اچھے کو اٹھائے، لیکن تیرے کلام کو اٹھائے نہیں یہ ہاتھاں۔ اے اللہ آج پہلی مرتبہ اٹھایا ہوں، کبھی اٹھا کر دیکھو، یقیناً اگر رونا نہیں آیا تو پھر مجھے پوچھنا۔ قرآن پڑھتے رہو وضو رہنے تک قرآن، کیونکہ اللہ کی ایک واحد کتاب ایسی ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب آپ حافظ ہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، حافظ نہیں ہیں تو قرآن اٹھا کر پڑھ رہے ہیں۔ اگر پڑھتے پڑھتے خدا نخواستہ وضو ٹوٹ گیا تو پھر قرآن کسی کے حوالے کرو، اس کے بعد ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ۔ ذکر کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، درود پڑھتے ہوئے بیٹھ جاؤ، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا انفرادی عمل بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو 1 گھنٹے میں آپ بہت کچھ الحمدللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عاجز آئے گا، تھوڑی دیر تک کسی خاص عنوان پر بات ہوگی، اس کے بعد دعا کریں گے، پہلے والے عمل کے صدقے میں انشاءاللہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ بولو انشاءاللہ آئندہ سے کریں گے آپ لوگ۔
समझ में मत, खामोश बैठना, इधर उधर की बातें करना, ऊँगते रहना, सोते रहने से इतना बड़ा मजमा अगर कुरान पाक उठाया जिसके नाम से कुरान रखे हुए हैं, हो सकता है कि आपके उठाने की वजह से उसकी मग़फ़िरत हो जाए। कौन भी मरो सबसे पहले मस्जिद को क्या आता? कुरान। मरने वाला पढ़ को नहीं रहा तो भी उसके नाम से कुरान आ जाता, आता नहीं आता? उसके नाम से कुरान आकर अच्छी खूबसूरत नजदी चमची में लपट को ले लगा को रखता ले, वो कुरान उठाने वाला कौन बीच नहीं है बेचारा, रखे का रखा रह गया है कुरान। आप उठाएंगे तो दुनिया की हर रूह ये दुआ करेगी कि अल्लाह काश हम भी उमर फारूक के हल्के में होते, हमारे नाम का कुरान भी उमर फारूक हो जाता, कम से कम वहां उठाने के सदक़े में हमारे दर्जात बुलंद हो जाते। ख्वाहिशात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर अमल करेंगे। वक्त मिलने तक आप लोग इंतजार करने के बजाय आप अपने इंफरादी अमल में रहिए। मौका अगर ऊपर जगह है या आजू बाजू जगह है तो आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, जिक्र भी कर सकते हैं, कुछ और जिक्र अज़कार दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, 5 ताक़रात में 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आका कितना खुश हो जाएंगे। इस्तग़फ़ार करते रहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। जिक्र करते रहे, मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, तौबा करते रहे। ये जो तस्बीह अभी मैंने पढ़ा ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये तौबे वाली तस्बीह है। 100 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे। वो ज़ात तो वो है जो एक मरतबा बंदा पुकारता है तो सुन लेती है, तो हम 100 मरतबा उससे माफ़ी मांगे, क्या एक मरतबा माफ़ नहीं करेगा वो? अब तक हम लोगों ने गुनाह करते रहे लेकिन तौबा नहीं किए हैं, कम से कम मौका तो मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, ईसाल सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। बैठे से बैठे नियत कर लीजिए आप लोग, अल्लाह इस वक्त मैं जो कुरान उठाया हूँ इसका सवाब फलां को अता फरमा। अल्लाह इस वक्त जो मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ इसका सवाब फलां को अता फरमा। अल्लाह इस वक्त मैं जो दुरूद पढ़ रहा हूँ इसका सवाब फलां को अता फरमा। अल्लाह इस वक्त मैं जो जिक्र कर रहा हूँ इसका सवाब फलां को अता फरमा। इंशाअल्लाह ताला आप अभी शुरू भी नहीं करेंगे, आपकी नीयत एक पारा पढ़ने की रहेगी। आपकी नीयतों पर फैसला करके अल्लाह ताला एक पारे का सवाब पढ़ने से पहले ही अल्लाह मरहूम को अता कर देंगे। लेकिन एक जमात है, उन्होंने बोलते हैं कुरान गिरान पढ़ कर सवाब पहुंचा तो नहीं जाता। वो जमात को जानते नहीं आप लोग? मैं बोलूँ कि जानते क्या क्या की बोल डाले हजरत, ये क्या छपा लगो ही सो समझ में आई बात है। उनकी गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करा जाता है। गुलगुला मालूम? अरे गुलगुला मालूम क्या? वो गुड़ के मीठे का, अब तो गुड़ का जमाना तो नहीं है, शक्कर का जमाना है। गुड़ के भी बहुत सारे चीजें अच्छे बनते थे उस जमाने में, तरक्की का दौर है अभी, समझ में ये बात है। डिश भी क्या की बताए, गुड़ से बनता था गुलगुला। वो जब किसी की शक्कर की बीमारी थी, गुड़ खाता नहीं, उन्हें गुड़ खाता, फुल गुड़ खाता था कहते। एक दिन दावत को गया तो गुलगुले रखो रहे कहते, गुलगुले रखो रहे तो खाओ जी गुलगुले, तो नहीं मुझे शक्कर गया करते, यहाँ गुड़ खा रहा है, शक्कर याद आई नहीं, गुलगुले वही तक उनकी गुड़ खा को गुलगुले से क्या क्या की बोल रहा है मौलाना। अब इसे जाकर ऐसा ये गैर मुक़ल्लिदीन हजरात है ना, नाम निहात अहले हदीस जिनको कहते हैं, सही में उनका हदीस पर अमल नहीं होता। बाद ऐसे शरीर पैदा हो गए हैं जो हमारे नौजवानों को गुमराह करके फिरते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कुरान पढ़े तो तुमना सवाब, तुम्हें हदीस पढ़े तो तुमना सवाब, तुम्हें दुरूद पढ़े तो तुमना सवाब, तुम्हें जिक्र करे तो तुमना सवाब। मरहूमों को तुम्हारे तरफ से कुछ भी नहीं पहुंचता सिवाय हज के। हज बदल के लिए एक ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। नमाज का सवाब नहीं पहुंचा सकते, कुरान का सवाब नहीं पहुंचा सकते, हदीस का सवाब नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको समझाने के लिए दुनिया के अंदर नई नई मिशनरियों को ईजाद कर दिया। मिशन पर भरोसा है, सैटेलाइट पर भरोसा है, नेटवर्क पर भरोसा है, मोबाइल पर भरोसा है, लेकिन कुरान के सवाब के ट्रांसफर होने पर उन लोगों को भरोसा नहीं। ऐसे मैं लोगों को पूछता हूँ कि भाई अगर आप मद्रास में हैं, मैं बेंगलोर में हूँ, आपको आपके फोन में करेंसी डालना है, आप फोन में बताएं कि मेरे फोन की करेंसी हो रही है, मौलाना एक 500 रुपये करेंसी डाल दीजिए। मैं यहाँ फिरोज भाई के दुकान को गया, कहा कि 500 रुपये इस नंबर पर आप करेंसी डालिए, तो फिरोज भाई 500 रुपये की करेंसी उस नंबर पर रिचार्ज कर रहे हैं। यहाँ उनको 500 रुपये दे रहा हूँ, पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं, लेकिन पहुँच रहा है कहाँ?
مدراس تو ان کے نمبر کو جا رہا ہے، برابر ان کے نمبر کو جا رہا ہے، حسین بھائی کے نمبر کو جا رہا ہے، سکندر صاحب کے نمبر کو جا رہا ہے، مدراس والے الیاس صاحب کے نمبر کو جا رہا ہے، دوسرے کے نمبر پر بدلتا بھی نہیں ہے۔ سیٹلائٹ اتنا کنٹرول والا ہے کہ آپ کے پیسوں کو اسی کے پاس پہنچا رہا ہے، بدلتا نہیں۔ بازو والے کے پاس موبائل ہے، بازو موبائل رکھا ہوا ہے، وہ کسی کے موبائل کے پاس جاتی نہیں ہے چیز، لیکن میرے دوست تو اسی کے موبائل کو جا رہی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بنگلور کے پیسے موبائل کے ذریعے سے ایزی ریچارج کے تحت مدراس کو جب جا سکتے ہیں تو پھر یہ زندے کا قرآن کا ثواب مرحوم کو آخرت میں کیسے نہیں جا سکتا، خبر میں کیسے نہیں جا سکتا؟ آپ ثواب کو پہنچانے کا انتظام کرو، درود پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، حدیث پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، قرآن پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، وقت کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کو ہمیشہ مصروف رکھے، عبادت سے ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ آراستہ کرے۔ اسی لیے حضرات اولیاء فرماتے ہیں رات کے اخیر لمحے تک اگر کوئی آدمی عبادت کرتا رہا اور صبح کو اٹھنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور فوراً پڑھ لیا، تو وہ رات جو سو کر اس کی بیکار گزرتی ہے، اس کے عبادت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی رات کو بیکار نہیں کرتے بلکہ پوری رات عبادت کا ثواب لکھتے۔ بولو انشاءاللہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اصل عنوان کی طرف۔ ہر سال کا ایک ماحول اور معمول رہتا ہے، کسی نہ کسی خاص عنوان پہ بات چلتی ہے، خاص انبیاء کے بارے میں بات چلی ہے، خاص صحابہ کے بارے میں بات چلی ہے، اولیاء کے بارے میں بات چلی ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر 10 15 20 25 انبیاء نہیں آئے، تقریباً 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1,80,000 انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے۔ قرآن پاک کے اندر 20 پر 9 نبیوں کا ذکر ہے، دوسرے بعض احادیث اور کتابوں میں کچھ مختصر انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ زیادہ سے زیادہ 40-45 نبیوں کے نام آ سکتے ہیں جو تاریخ سے ملتے ہیں، بقیہ جتنے بھی انبیاء آئے اور چلے گئے ان کی تاریخ نہیں ہے۔ اب 29 انبیاء جو قرآن پاک میں جن کا ذکر موجود ہے ان کی بھی تاریخ مکمل طور سے ہم کو یاد نہیں۔ کچھ واقعات حضرت آدم علیہ السلام کے یاد ہے، کچھ واقعات حضرت نوح علیہ السلام کے یاد ہے، کچھ واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاد ہے، کچھ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یاد ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے یاد ہے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یاد ہے۔ ہمارے آقا کی سیرت تو ہم جیسے غلاموں کو یاد نہیں تو اور کسے یاد رہے گی؟ یاد ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر، جن کے مختصر واقعات قرآن پاک کے اندر آئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں میرے دوستو، کسی نبی کی کوئی سیرت آپ کو قرآن سے لے کر کسی اور کتاب تک مکمل نہیں ملے گی سوائے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور سیرت۔ آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک، آپ کے اجالے سے لے کر آپ کے اندھیرے تک، آپ کے اندر کے معاملات سے لے کر باہر کے معاملات تک، آپ کے دستر سے لے کر آپ کے بستر تک، آپ کے جہاز سے لے کر آپ کے مسجد تک، ہر سیرت کا جز خدا کی قسم موجود ہے۔ اللہ کے رسول کیسے کھاتے تھے، اللہ کے رسول استجا کو کیسے جاتے تھے، اللہ کے رسول کیسے بات کرتے تھے، اللہ کے رسول کیسے چلتے تھے، اللہ کے رسول کیسے لباس پہنتے تھے، اللہ کے رسول کیسے جوتیاں پہنتے تھے، آپ کا چہرہ کیسے تھا، آپ کا پیٹ کیسے تھا، آپ کی پیٹھ کیسی تھی، آپ کا سر کیسے تھا، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کے گال کیسے تھے، آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھی، آپ کے باؤں مبارک کیسے تھے، یہاں تک کہ پنجری اور پنڈلی کا گوشت کتنا تھا، تلوے کے اندر کا گوشت کتنا تھا، آپ کی زبان مبارک کیسی تھی، آپ کے دندانے مبارک کیسے تھے، یہ کہ یہاں تک کہ آپ کے بھو مبارک کیسے تھے، پلکوں کے بال کیسے تھے، آنکھ کے اندر کی سفید پتلی کیسی تھی، آنکھ کے اندر کی کالی پتلی کیسی تھی، اس کے اندر جو اور اندر کالی پتلی ہوتی ہے وہ کیسی تھی، آپ کے داڑھی کے بال کیسے تھے، آپ کے سر کے بالوں میں گھنگرو بال کتنے تھے، یہاں تک خدا کی عزت و جلالت کی قسم قربان جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آقا کی امت میں پیدا کیا جس آقا کے صحابہ نے پورے آقا کی سیرت و صورت کو بطور امانت کے میرے اور آپ تک پہنچا کر دنیا سے چلے گئے۔ تاریخ میں آپ
آپ کو کسی نبی کی سیرت نہیں ملے گی, کسی لیڈر کی سیرت نہیں ملے گی, کسی باپ کی سیرت نہیں ملے گی. کوئی بچہ اپنے ماں کا کوئی خاکہ پیش نہیں کر سکتا, کوئی شوہر اپنی بیوی کا وہ خاکہ پیش نہیں کر سکتا, کوئی شوہر اپنی بیوی کا وہ خاکہ پیش نہیں کر سکتا, کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی وہ تصویر پیش نہیں کر سکتے, کوئی بچے اپنے ماں باپ کی وہ تصویر پیش نہیں کر سکتے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم, حضرات صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر اور وہ سیرت پیش کی اور بتایا ہم نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے قریب سے دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں میں کتنے بال سفید تھے وہ گن کر بھی بتا دیا. کوئی بتا سکتا ہے اس وقت اپنے باپ کے سر میں کتنے بال سفید ہیں؟ آج کا نوجوان بولے گا حضرت ہمارے بابا بڈھے تو ہوئے اب تک سفید ہوئے نہیں بالا. کیسے سفید ہو سکتے ہیں؟ بیٹے کے اٹھنے سے پہلے بابا ڈئی مار کر بالا کو کالا کر لیا تو بیٹے کو گننے کا کہاں وقت ملے گا؟ اب اگر کوئی بیٹے کو پوچھے تیرے باپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں تو بیٹا کہے گا کہ حضرت اب تک ہمارے بابا کو داڑھی نکلی نہیں, اب تک ہمارے ڈیڈی کو داڑھی ہی نہیں نکلی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. صحابہ نے فرمایا, حضرت انس فرماتے, حضرت علی فرماتے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے غور سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا, پورے سر اور داڑھی کے بالوں میں 20 بال سے زیادہ بال اللہ کے رسول کے سفید نہیں ہوئے تھے. گن کر بتا رہے. ایسی سیرت کہیں ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. کسی نبی کے کسی صحابی نے اپنے پیغمبر کا وہ خاکہ پیش نہیں کیا جو خاکہ کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے پیغمبر تورات کو بھی ہم نے نازل کیا, انجیل کو بھی ہم نے نازل کیا, زبور کو بھی ہم نے نازل کیا. یہ 3 کتابیں میری کتاب ہے لیکن قرآن مجید میرا کلام ہے. یہ 3 کتابوں کی حفاظت ہم نے لی. یہودیوں نے تورات کو ضائع کر دیا, عیسائیوں نے زبور کو اور انجیل کو ضائع کر دیا, اور دوسری قوم والوں نے زبور کو ضائع کر دیا, آیتوں کو بدل دیا, احکامات کو بدل دیا, رولز ریگولیشن قانون اور ضابطوں کو بدل دیا. اے پیغمبر تمہاری امت میں بھی دانشور پیدا ہوں گے, عقل مند پیدا ہوں گے, اچھے اچھے شعراء پیدا ہوں گے, اچھے اچھے لیڈر پیدا ہوں گے, اس کتاب کے عاشق بھی پیدا ہوں گے, اس کتاب کے دشمن بھی پیدا ہوں گے. لیکن میری عزت کی قسم اے پیغمبر اس کتاب کو بدلنا تو دور کی بات, اس کتاب کے زبر کو بھی بدل نہیں سکتے. مضمون پھیلتا جا رہا ہے. اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے, آپ کے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے. قرآن پاک میں سورہ کہف میں 16ویں پارے کی پہلے صفحے میں ایک آیت آتی ہے, فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں علیہم الصلوۃ والتسلیم ایک سفر میں گئے, ایک گاؤں والے ان لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کیے, اس کا واقعہ پیش کرتا ہے قرآن. کیا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, اس گاؤں والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا. ابو کہتے ہیں انکار کرنے کو. ابو کی اسپیلنگ کیا ہے؟ الف زبر ا, با وو زبر بو. پر کوئی قرآن میں ابو الف زبر ا, با وو زبر بو, ابو. انکار کرے کیے وہ لوگ. با کو کتنے نقطے؟ 30/5. یہ کت نہیں, اگر سوٹ کو بولتا ہوں, سوٹ کو بولے تو بھی یہ کت, پوچھ کو بولے تو بھی یہ کت. با ابو. خیر آیا قرآن چلا گیا, موسیٰ آئے, خضر آئے, چلے گئے, پیغمبر آئے, قرآن نازل ہوا, گئے, سب کچھ ہوا. عمر فاروق کا خلافت کا دور, یہودی آئے, آ کر کہنے لگے کہ عمر تمہارے قرآن میں ہم نے کہیں بھی اعتراض نہیں ہے لیکن ایک جگہ پر اعتراض ہے. کیا ہے؟ کہ تمہارے قرآن نے قیامت تک ہماری حالت کو پیش کر دیا. موسیٰ کی امت نے موسیٰ کو کھانا کھلانے سے جو انکار کیا اس کا تذکرہ ہے. ایک کام کرو عمر, ہم آپ کو کروڑوں درہم و دینار دے دیں گے, قرآن کے با کو تا سے بدل دو.
अबऊ की जगह अतऊ बना दो। अबऊ कहते हैं इनकार करने को, अतऊ कहते हैं कबूल करने को। बा जाकर अगर ता बन गया तो कुरान का कितना बड़ा माने में फर्क आ गया। हजरत उमर फारूक को कहने लगे एक काम करो उमर, सिर्फ इतना करो कि उस बात को तुम्हें ता बदल दो। कितना देंगे? बेहद हिसाब। पैसे हमें होते कर ले, क्योंकि पैसा बोलता है, पैसा रहा तो क्या नहीं होता दुनिया के अंदर, सब कुछ होता है। हजरत उमर ने कहा किताब मंगाकर थोड़ी देर के लिए उस बाग के नुक्ते को तास बना सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जितने दुनिया के अंदर हाफिज हैं उनके सीनों के कुरान के बाग को कौन ता से बदलेगा? ये कलाम खुदाबंदी है, सबकी गलती को एक दूसरे माफ कर सकते हैं। मुसल्ले में खड़कर अगर उमर कुरान पे गलती करेगा, हफ्से गुलाम भी उमर की गिरबान की पट्टी पकड़कर पूछेगा कि उमर तेरे बाप का कलाम है क्या जो तूने बदला है? ये तो अल्लाह का कलाम है जो कभी बदलेगा नहीं है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कुरान का कोई जुज़ बदल नहीं सकता, कुरान का कोई हुक्म बदल नहीं सकता, कुरान का कोई माना बदल नहीं सकता, कुरान के कोई अल्फाज बदल नहीं सकते, कुरान का कोई एराब बदल नहीं सकता, कुरान के कोई नक्ते बदल नहीं सकते। छुटो छुटो, किसे रिश्वत देने के लिए आ रहे हो? हम उस पैगंबर के गुलाम हैं, उस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं जिस पैगंबर ने फरमाया रिश्वत खाने वाला उस पैगंबर का गुलाम नहीं हो सकता। मैं इसलिए कहा आपके सामने, कुरान ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम कुरान को नाजिल किए और इस कुरान की हम हिफाजत करने वाले हैं। हजरत उलमा ने एक अच्छा नुक्ता बयान किया है। क्या? कीमती अच्छा मीठा, बेहतरीन मीठा, बादाम पिस्ते अखरोट, अभी जाफरान क्या क्या डालते मालूम नहीं, शादी हुई नहीं, सास के घर में खाई नहीं है? घर में सूखी दाल मिलती नहीं थी, सास के घर में बादाम होना करते, हरीरा होना करते, खिलाए तो खाओ, अल्लाह दिया खा ले, पूरा खा ले रखो। एक दुआ पढ़ो, नबी दुआ सिखाता हूँ, क्या क्या खाना की खा ले, दुआ पढ़ो। अल्लाह दिया मैं खाया किसी के बाप का नहीं, अरे आता है ना इतना आती हुसैन भी लगा पूरे दुआ यहाँ पूरा आता, चुपके भी बैठेंगे मुजम्मिल सब क्या बोलते हैं देखेंगे, पूरा मालूम इन लोगों को। समझ में आई बात है? एक अच्छा कीमती मिठा, समझ में आई बात? यह कीमती चीज किसी बर्तन पर डालते हैं तो चीज की भी हिफाजत करते हैं, तो बर्तन की भी हिफाजत करते हैं कि नहीं करते हैं? चीज की हिफाजत करके कोई बर्तन को तोड़ता है? नहीं तोड़ता है। अब अल्लाह ताला ने कुरान किस पर नाजिल किया? पैगंबर पर नाजिल किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के लिए क्या हो गए? रिहल हो गए, बर्तन हो गए। जैसे कुरान की हिफाजत तो कुरान वाले की भी हिफाजत होगी। अरे पैगंबर, जैसे कुरान का एक एक हर्फ दुनिया के सामने आ जाएगा, एक एक आयत दुनिया के सामने आ जाएगी, एक एक जबर इजहार हो जाएगा, इसी तरीके से पैगंबर तुम्हारी भी जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत के सामने आ जाएगा। जैसे कोई कुरान बदल नहीं सकता, कोई कुरान को मिटा नहीं सकता, ऐ पैगंबर इसी तरीके से आपकी सीरत को भी कोई मिटा नहीं सकता। तुम पैगंबर बेफिक्र रहो, 2000 का मुसलमान चाहे सुन्नत को पामाल करे, तुम्हारे जमाने में हम ऐसी जमात को पैदा करने वाले हैं, वो जमात अपनी माँ को उतना नहीं देखेगी जितना तुमको देखेगी, अपने बाप को उतना नहीं देखेगी तुमको देखेगी, अपनी बीवी को उतना नहीं देखेगी तुमको देखेगी, अपने शौहर को नहीं देखेगी उतना देखेगी। और सहाबा ने देखा, हिफाजत किया, पैगंबर की एक सीरत और सुन्नत को महफूज किया और उम्मत के सामने पेश कर दिया, और उम्मत पढ़ती है आज अल्हम्दुलिल्लाह, महसूस होती है। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, हजरात सहाबा के उम्मत पर बहुत एहसान है। मैं ये बात इसलिए अर्ज किया, जितने भी अंबिया की सीरत मिलेगी, कामिल सीरत आपको नहीं मिलेगी, कुछ हिस्से मिलेंगे, वही कुछ हिस्से को हजरात उलमा, खुतबा, मुकर्रिरीन और वाइजीन आपके सामने पेश करते हैं। इस वक्त मैं हजरत यहया अलैहिस्सलातु तस्लीम की मुख्तसर सी तारीख और सीरत जो कुरान पाक के अंदर मौजूद है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत जकरिया और हजरत यहया नाम सुने होंगे, कुरान पाक में कभी मिलकर नाम आता है, और दुनिया के अंदर भी लोग जब किसी का नाम जकरिया रखते हैं तो भाई का नाम यहया रखते हैं, किसी का नाम जकरिया रखते हैं तो बेटे का नाम यहया रख देते हैं, क्योंकि हमेशा ये दो नाम मिलते जुलते रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैठे थे, हजरत सहाबा आपस
آپس میں حضرات انبیاء کی فضیلت بیان کر رہے تھے. صحابہ کی محفل میں آدم کا تذکرہ آ گیا, حضرت نوح کا تذکرہ آ گیا, ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کا تذکرہ آ گیا, حضرت یوسف کا تذکرہ آ گیا, ایوب کا تذکرہ آ گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سن رہے تھے. آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا, ارے سب کا تذکرہ کر رہے ہو, کیوں شہید ابن شہید کا تذکرہ نہیں کرتے؟ صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ شہید ابن شہید کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلا شہید یحییٰ ہے, ان کے ابا زکریا ہے. زکریا بھی شہید ہوئے, یحییٰ بھی شہید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا شہید ابن شہید ہے. ایک ہی وقت میں باپ اور بیٹے کو اس وقت کے بادشاہ نے قتل کیا. کیوں قتل کیا, کیسے قتل کیا, تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. حضرت یحییٰ, حضرت زکریا, زکریا علیہ السلام کا نام, زکریا علیہ السلام باپ کا نام تھا, اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ تھے. آزمانے پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت انبیاء کو بھی آزماتے ہیں, بلکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء ہی کو آزمایا, ہم نے نہیں آزمایا. کیا آزمایا؟ حضرت زکریا علیہ السلام شادی تو کی ہے لیکن بچے نہیں ہیں. بچے کتنی بڑی نعمت ہے, سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ بچے بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں شادی ہوئی جنوری میں, رزلٹ ہو جائے دسمبر میں, فوراً بچے ہو جانا. نہیں تو سب سے پہلے دادی کو کھانسی, دادا پوچھتا کی گیا ایسا کھانس رہی ہے کیا جی, تم نہ رکھی بھی کبھی فکر نہیں کی, کیا بیٹے کی شادی کر ڈالے, اب تک پوترا بھی نہیں پوتری بھی نہیں, بیٹے میں فرق ہے کہ بہو میں فرق ہے. آخر میں نتیجہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, یہاں جائیں گے, وہاں جائیں گے, کیا کیا کی کرتے, جو کرنا وہ نہیں کرتے. کیا اللہ کے پاس مانگنا وہ نہیں مانگنا, نہیں اس کی مرضی, چاہے تو دے سکتا ہے, نہیں تو نہیں دے سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد نہیں دینے والے. یا بنی من یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. میں جسے چاہتا ہوں اسے بیٹے دیتا ہوں, میں جسے چاہتا ہوں اسے بیٹیاں دیتا ہوں. میری مرضی ہے تو دونوں ملا کے بھی دیتا ہوں. اگر میری مرضی نہیں ہے, لاک علاج کرو, دم درود کرو, پلیتے جلاؤ, عامل کے پاس جاؤ, قبروں کے پاس جاؤ, مزاروں کے پاس جاؤ, مزاوروں کے پاس جاؤ, تم سر نیچے کر کے ٹانگ اوپر کرو, میں ہرگز دینے والا نہیں. میری فیکٹری ہے, یہ میری چیز ہے, یہ تو کیا, تیری حیثیت کیا 2011 کے مسلمان؟ اللہ فرماتا ہے میری مرضی نہیں تو میں انبیاء کو بھی نہیں دیا. کیا تو نبی سے بڑھ گیا؟ کیا تو صحابی سے بڑھ گیا؟ کیا تو تابعین و تبع تابعین سے بڑھ گیا؟ میری مرضی, میری مرضی میں کوئی شریک نہیں, میری مرضی میں کوئی پارٹنر نہیں, میری مرضی میں کوئی ساتھی نہیں. وہی ہوگا اس پوری کائنات کے اندر جو میں چاہوں گا. میری آتے ہیں بہت سارے جوڑے ہمارے پاس, حضرت دعا کرو. اچھا بھی دعا کرتا ہوں. شادیوں کو 5 سال حضرت بچے نہیں. ایک انسانی فطرت کے تقاضے میں پوچھنا پڑتا ہے, ٹیسٹنگ کرائے کیا آیا رزلٹ؟ نیگیٹو حضرت, ویری فائن لکھو ہے نیچے. سب پاس حضرت, ہوم منسٹر انہوں بھی پاس حضرت. پھر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے. کتنے مرد ایسے ہیں جو بیمار ہیں, کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بیمار ہیں, لیکن بڑی آسانی سے ان کو اولاد ہو جاتی ہے. کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. مرضی اللہ کی ہے. آزمایا اللہ تعالیٰ, بچہ نہیں. کسے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نبی نہیں. انہوں کیا کریں؟ کیا اس زمانے میں حکیمہ نہیں تھے؟ نبی کے زمانے میں ڈاکٹر بھی تھے, حکیمہ بھی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی ہونے کے باوجود بھی جب ان کی طبیعت میں کچھ فرق آتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی کہتا حکیموں کے پاس جا کر علاج کراؤ. کی نظام چلانا ہے, سب بھی حمد کر لے تو پڑھ کو پھونک لیا تو ڈاکٹر کا جینا کیسے چلا تو
موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ کا درد ہوا، کیا کی کرے، تورات گرت پڑھ کر پھوکے گیا نہیں، اللہ بہت پیٹ میں درد ہے۔ موسیٰ ایک کام کرو، فلاں جگہ پر ایک حکیم ہے، جا کر آؤ۔ گئے، حکیم صاحب پیٹ میں درد، موسیٰ ہے، اچھا موسیٰ یہ پتا کھاؤ، چھوٹے چھوٹے گولیاں بنا کر۔ موسیٰ دیکھ لگے تھے یہ حکیم صاحب کوسا درخت میں کوسا پتا توڑ رہی ہیں، کب تو بھی اس کے بعد پیٹ میں درد آیا تو ان کے پاس آتا نہیں، ڈائریکٹ علاج کر لیتے ہیں۔ خیر آئے، گولی کھائے، درد چلے گا، پھر ذرا دن کے بعد پیٹ کا درد آیا، اب جانے کی ضرورت نہیں، نہ دیکھ لیے نا، سیدھا گئے، پتا توڑے، گولیاں بنا کھائے، درد ہی جا رہے ہیں۔ اللہ پیٹ میں درد ہے، حکیم صاحب کے پاس جاؤ۔ گئے حکیم صاحب کے پاس، حکیم صاحب پھر وہ درخت کا وہ پتا توڑ کو گولیاں بنا کر دیے، کھائے، پیٹ کا درد شروع ہوگا۔ اللہ تیری بھی عجیب قدرت ہے، انہوں جو درخت میں توڑے وہ درخت میں بھی توڑیا، انہوں جو پتا توڑے ویسا میں بھی توڑیا، انہوں کیسا پیسے ویسا پیچھا، انہوں کیسے گولیاں بنائے ویسا میں بھی بنایا، پھر منجے کہیں کو میں کھایا تو گیا چھپا نہیں ہوگی، انہیں کہا اے موسیٰ سب بھی کام تمہیں کر لیے تو پھر اس حکیم کا پیٹ میں کیسے پالوں؟ ایک نظام اللہ تعالیٰ سمجھ میں آئی بات۔ عرض کر رہا تھا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بچے ہی نہیں ہوئے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے ذمہ دار تھے۔ پہلے سنے ہی نہیں آپ لوگ، آتے دیکھ بھال کرتے، توشہ لا کر دیتے، لے کر جاتے، کھانے پینے کا انتظام کرتے، دیکھ بھالی کرتے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے اندر ایک کمرے میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، اسی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن 3 دن حضرت زکریا علیہ السلام بھول گئے، نہیں گئے کہاں؟ مریم کو دیکھنے کے لیے۔ جب 3 دن کے بعد یاد آیا، اللہ اللہ میں دیکھا نہیں نہ کیا ہوا کہ نہ بچی کا، بول کر جا کر دیکھے، دروازہ قفل ڈال کر جاتے تھے، قفل ڈال کر آتے تھے، دروازہ کھول کر دیکھے حضرت مریم علیہ السلام نماز پڑھ رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، ان کے اطراف میں تازے تازے بے موسم کے پھل فروٹ سب رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ کر تعجب کرے، حضرت مریم علیہ السلام جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت مریم کو حضرت زکریا نے پوچھا، اے مریم 3 دن کے بعد آیا، دروازہ لاک تھا، قفل تھا، چابی میرے پاس تھی، یہ فروٹ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ وہ بھی جو موسم چل رہا ہے وہ موسم کا پھل نہیں، موسم کے علاوہ پھل، آم کا ایک سیزن آتا ہے، جام کا ایک سیزن آتا ہے، تربوز کا ایک سیزن آتا ہے، ان سیزن کا پھل آ کر ہے۔ حضرت زکریا جب پوچھے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو فوراً حضرت مریم کہنے لگی، قالت هو من عند اللہ، اے زکریا میں نہیں، اللہ دیا ہے، اسی لیے رزق کا ذمہ دار خدا ہے، انسان نہیں۔ انسان بھول سکتا ہے لیکن خدا بھولتا نہیں، اللہ کھلاتے ہیں۔ حضرت زکریا دیکھیے، اللہ تیرا بھی عجیب انتظام ہے کہ نیا نیا بے موسم کا پھل لے کر آیا۔ حضرت مریم کہنے لگی، قالت ومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے زکریا اس میں کیا تعجب کی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، یا تو گنتی کے کچھ سیب عام پھل پھول لگے ہوئے ہیں، وہ ذات تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کے کھلاتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے کھلاتا ہے، جسے چاہتا ہے حساب کے ساتھ کھلا دیتا ہے۔ اس کی قدرت کا کارخانہ ہی بڑا عجیب ہے، غریب کو کیا کہتی کھاتا، منگ کو کھا رہا ہے، سار کھر کا کھا رہا ہے، پیٹ بھر کر کھا رہا ہے، ہضم ہو رہا ہے۔ امیر جو اپنی محنت کا کھا رہا ہے لیکن ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ ان لمٹ کھا رہا ہے، یہ لمٹ کے ساتھ کھا رہا ہے۔ بڑے بڑے امیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ڈاکٹر صاحب کہہ دیے نہیں اتنا کھانا، اتنا پانی پینا، شکر نہیں کھا سکتے، نمک نہیں کھا سکتے، موز نہیں کھا سکتے، آم نہیں کھا سکتے، سیب نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ کروڑوں کا روپیہ ہندوستان اور باہر کے بینکوں میں سڑ رہا ہے لیکن وہ جی بھر کے کھانے کے آس نہیں لگا رکھے۔ کیوں؟ اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ ان کو کھلائے، اسی لیے قرآن پاک میں حضرت مریم نے کہا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا سوچے، اللہ جب تو بند کمرے میں مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، میں تو بوٹا ہو گیا۔ حضرت زکریا دل ہی دل کے اندر دعا کرتے ہیں، کیسے؟ اذ نادى ربه نداء خفيا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے،
اندرونی طور پر دعا کرنے لگے. دعا کرنے سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کچھ اپنی مجبوریاں بتائے. دیکھو میرے دوستو ذرا غور کر کے, اولاد نہیں ملی, حضرت زکریا کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے مانگ رہے. انبیاء اللہ کے محتاج, اولیاء اللہ کے محتاج. ہمارا حال کیا؟ ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں یا نہیں تو مزاوروں کے پاس, مزاروں کے پاس چلے جاتے ہیں. ابھی رمضان سے پہلے شعبان میں مہاراشٹر کا بارڈر کرناٹک کا کڑچی جا کر آیا. کڑچی پروگرام کو مدرسے کا جلسہ تھا, جا کر آیا. صبح ہی جا کر اتریا, شام تک وہ ذرا گاؤں بتائے, ایک بڑے بزرگ کی مزار دکھایا, کیا کیا کی دکھایا, سبھی دکھایا. ایک صاحب آ کر بولے کہ حضرت یہ گاؤں والوں کا ایک عقیدہ ہے. کیا بھی عقیدہ؟ حضرت یہاں 30 پر 9 ولیوں کی مزاریں ہی ہیں. کتنے 9 ولیوں کی مزار ہے. یہ ایک مزار نہیں تو گیا کرتے حضرت, اب ایک مزار اگر یہاں بن جاتی, حج مکے میں نہیں یہاں ہوتا تھا کرتے حضرت. کیا عقیدہ ہے دیکھو, 30 پر 9 مزار ہی کہتے, ایک مزار نہیں سو گیا کرتے. وہ ایک مزار رہتی مکے میں حج نہیں ہوتا, حج یہاں ہو جاتا تھا. لا حول ولا قوت. کیا اولیاء کی محبت میں اتنا بھی مر جاتے سو. محبت کرنا ایک حد, ایک لمٹ ہوتی, وہ لمٹ پار کرے تو پھر تم نہ کیا خطرہ, ہم نہ کیا خطرہ, ہمارے ایمان کو خطرہ ہوگا. حضرت زکریا کہنے لگے, دل ہی دل میں دعا کرنے لگے, ہنالک دعا زکریا ربا. اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارا. کیسے پکارا؟ سورہ مریم میں آتا ہے, قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میرے بال پک گئے, میں مانتا ہوں یہ عمر میری اولاد کی نہیں ہے. اولاد کی ایک عمر ہوتی ہے, نہیں وہ عمر اولاد کی نہیں. اب زکریا علیہ السلام کے 90 سال ہو گئے, ایک روایت میں 75 سال ہو گئے, اولاد نہیں. اب سب سے پہلے عاجزی پیش کرتے ہیں, کیا؟ انی وہن العظم منی, میرے ہڈیاں کمزور ہو گئے مولا. واشتعل الراس شیبا, میرے بال بھی سفید ہو گئے, پھر بھی دعا کر رہا ہوں. کیوں دعا کر رہا ہوں؟ ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اے اللہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا, مجھے امید ہے کہ اب بھی مانگ کر میں محروم نہیں ہوں گا. اب کیسے مانگتے ہیں؟ دعا کا انداز بھی دکھایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اے اللہ تو اپنے طرف سے مجھے ایک نیک اور اچھی اولاد عطا فرما. اولاد اچھی ہو تو ماں باپ کو فائدہ, ورنہ بری اولاد ہونے سے نہیں ہونا بہتر ہے. ارے وہ سمجھ میں, اولاد اچھی ہو تو فائدہ ماں باپ کو, اولاد اگر بری ہو تو اس سے نہ ہونا بہتر. کیونکہ کئی بوڑھوں کے زبانی ہم نے ان کانوں سے سنا کہ حضرت میرا بچہ ایسا ہے ایسا ہے, کاش انہیں پیدا ہو کو مر جاتا تھا تو اچھا تھا. حضرت ماں باپ بچوں کو دعا دے بد دعا کرنے لگے. کیوں؟ کہ اولاد قابل نہیں. اولاد کیوں قابل نہیں بنی؟ مجھے معاف فرمائے یہاں پر بیٹھے ہوئے بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, کان کھول کر توجہ کے ساتھ اس عاجز اور مزمل کے جملے کو سن لو. کیوں تمہاری اولاد قابل نہیں بن رہی ہے؟ کیوں تمہاری اولاد نمازی نہیں بن رہی ہے؟ کیوں تمہاری اولاد داڑھی والی نہیں بن رہی ہے؟ کیوں تمہاری اولاد تقی روزگار نہیں بن رہی ہے؟ کیوں تمہاری اولاد قرآن والی نہیں بن رہی ہے؟ کیونکہ ان کے حاصل کرنے سے پہلے جیسے دعا کرنا تھا ویسے تم نے دعا نہیں کیا. خالی اللہ بیٹا دے بولے, انہیں بیٹا دے ڈالیا. اے اللہ اچھا بیٹا دے, نمازی بیٹا دے, متقی بیٹا دے, پرہیزگار بیٹا دے, اللہ وہ تیرا چاہنے والا بیٹا دے. ایسی دعا کرتے تو پھر بہت فائدہ ہوتا. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی, کیا؟ اے اللہ مجھے اچھا بیٹا دے. سورہ مریم کے اندر آیا, میں جو بیٹا مانگ رہا ہوں مولا میرے فائدے کے لیے نہیں مانگ رہا. انبیاء کو بیٹوں کی خواہش تھی, وہ بیٹے کیوں پوچھتے تھے؟ اپنے فائدے کے لیے نہیں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا, بیٹے مجھے کما کر دیں گے, میری پراپرٹی کے وارث ہوں گے, میرے دھن دولت کے وارث ہوں گے. حضرت انبیاء کو اولاد کی خواہش اس لیے تھی کہ میں جو دعوت کا کام لے کر آیا ہوں وہ دعوت کے کام کو میرے بعد میرا بچہ سنبھالے.
اسی لیے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی دعا میں یہ الفاظ استعمال کیا، انی خفت الموالی من ورائی، اے اللہ میرے خاندان والوں کے بارے میں ڈرتا ہوں، مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں جاؤں گا کوئی اور آئے گا، نہ معلوم کہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان والوں کے ایمان کا کیا ہوگا، میرے رشتہ داروں کے ایمان کا کیا ہوگا، میری امت کے ایمان کا کیا ہوگا۔ اے اللہ جس طریقے سے میں کمزور، اسی طریقے سے میری بیوی بھی کمزور ہو گئی ہے، وکانت امراتی آخرا، اے اللہ میری بیوی بھی باندھ ہے، میں بھی بچے پیدا نہیں کر سکا، میری بیوی کو بھی بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں، کمزور تو ہو چکے ہیں، موسم ولادت ختم ہو چکی ہے، بچے پیدا کرنے کا زمانہ پار ہو چکا ہے مولا، پھر بھی میں تیرے سے دعا کر کے محروم نہیں ہوں گا، اس لیے کہ اگر تو دینے پر آ جائے تو اس عمر میں بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ ایسا بچہ دے جو میرے اور یعقوب علیہ السلام کے علم اور عمل کا وارث ہو جائے۔ دعا کرنے کو تو کر دیے حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دعا کو سن لیا۔ دعا کر کے نماز پڑھتے ہیں، ملائکہ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ بھیجا، جاؤ ملائکہ میرے بندے زکریا کو خوشخبری دے کر آؤ۔ فنادت الملائکہ، ملائکہ کر کہنے لگے انا نبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم تم کو ایک خوشخبری دیتے، وہ یہ کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا، وہ فیصلہ بھی اتنا پکا ہے، یقین کر لو بیٹا بھی ہوگا اور اس کا نام اللہ بھی رکھ دیا۔ سب کا نام باپ رکھتا ہے لیکن یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا، بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تم اپنے طرف سے کوئی نام نہیں رکھنا، تمہارا بچہ بھی ہمارا پسندیدہ ہے، اس کا نام بھی ہمارے ہی پسند کا ہوگا، بچہ بھی ہمارے پسند کا، نام بھی ہمارے پسند کا۔ یحییٰ ابھی پیدا نہیں ہوا، نام رکھ دیا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے حضرت فقہا فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے سے پہلے نام تم کو رکھ لینا بھی جائز ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی پوچھو حضرت میں بڑے بیٹے کا نام کیا رکھوں، کی بھی شادی کو کتنے دن، ابھی شادی ٹھیک نہیں حضرت، پہلے شادی کرو بعد میں نام پوچھو۔ نام پوچھنا ہمارے مسلمانوں کو چھوڑنا، اللہ بچانا۔ حضرت 10 نامہ لکھو دو حضرت، 20 نامہ، 20 بچے جنتے ہیں کیا؟ جنے تو تھی کیا کی لے بھی نامہ رکھو کو بول کر بول سکتے، جنتے ہی تو دو دینا، سو 20 نامہ کٹے، اللہ 20 نامہ، وہ 20 نامہ میں تم کو انہیں پاس کرا تو اس کی جورو پاس کرتی نہیں، دونوں میں ان کو پاس کرا تو دادی پاس کرتی نہیں، دادی کے گھر والے پاس کر ڈالے تو نانی کے گھر والے پاس کرتے نہیں۔ کیا بھی نام رکھ رہی کی کیا کر رہی، یہ ایک بچے کا یہ ایک نام رکھنے کے بعد تو 3 مہینے گزر جا رہی۔ اللہ حفاظت فرمائے، چن کر رکھو۔ کتنے بیان سنے نہیں، کتنے نبیوں کا نام آیا، کتنے صحابہ کا نام آیا، کتنے ولیوں کا نام آیا، کتنے صحابیات کا نام آیا، کتنی اللہ والی عورتوں کا نام آیا، ذہن میں رکھ لیو۔ اللہ مجھے بیٹا دیا تو میں یحییٰ نام رکھوں، اللہ مجھے بیٹا دیا تو میں زکریا نام رکھوں، اللہ مجھے بیٹی دیا تو نکو حضرت آخرت میں قبول ہوگی تو اول سے ہی تو بچوں کو پالنے نہیں ہو رہا ہے۔ تمہیں سب دعا کرو، بیٹی کی ایک دعا کرو نا، سمجھ میں آئی؟ بیٹی تھی تمہیں مریم نام رکھوں، فاطمہ نام رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمرے کے بے موسم پھل کا ذکر کر کے ایک واقعہ پیش کیا، وہ چھوڑ کر میں چلا گیا، بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک کی حالت میں اپنی بیویوں کو پوچھا بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، بیویوں نے کہا نہیں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، تو فاطمہ کے گھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر فرمانے لگے بیٹی فاطمہ 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ نہیں ابا جان معاف کیجیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں، اللہ کی ذات سے امید رکھیے یا رسول اللہ ابا جان کچھ آ گیا تو انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ کی ایک لونڈی کچھ روٹیاں لے کر آئی،
कुछ शोरबा लेकर आई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में रोटियां देखकर हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दौड़ते हुए आए। हजरत फातिमा ने कहा, खबरदार, कसम उस ज़ात पाक की जिसने मेरे अब्बा को नबी बनाकर भेजा है, जब तक मेरे अब्बा इन रोटियों में से नहीं खाएंगे मैं तुमको भी नहीं खिलाऊंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आने तक हजरत फातिमा थोड़े से सालन को हांडी में डालकर गर्म करती है, रोटियां पकाने लगती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, पूछते हैं तो फातिमा ने कहा, अब्बा जान, कुछ आप जाने के बाद कुछ रोटियां आ गई, वो आपको खिलाना चाहती हूँ, लाओ बेटी दस्तरखान रखो, खोलो हांडी बेटी। जब हजरत फातिमा खोलती है, थोड़ा सालन जाकर फुल हांडी सालन हो गया, रोटियां 2-3 जाकर फुल रोटियां हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी तूने कहा था कि 2 ही रोटियां आई है, ये इतनी रोटियां और सालन कहां से आया? तो हजरत फातिमा के मुंह से बेसाख्ता वो जुमला निकला जो हजरत मरियम के जुबान से निकला, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। ये सुनकर अल्लाह के रसूल खुश होते हैं और फरमाते हैं कि बेटी तेरे लिए मुबारक और बशारत है, बनी इसराइल की औरतों में मरियम का जो दर्जा है, मेरी उम्मत की औरतों में तेरा वो दर्जा है। बनी इसराइल की औरतों में तेरा जो दर्जा है, मेरी उम्मत की औरतों में, बनी इसराइल की औरतों में मरियम का जो दर्जा है, मेरी उम्मत की औरतों में तेरा वो दर्जा है। तो मेरे हाल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ की, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने कहा बेटा देंगे, वो बेटे का नाम भी यहया होगा, मुसद्दिक़न बिकलिम, वो हजरत ईसा की तस्दीक करेगा। और वो बेटे की खास सिफत क्या होंगे? सय्यदन व हसूरन व नबिया, वो बेटा सरदार भी होगा, वो बेटा हसूर भी होगा, वो बेटा नबी भी होगा। ऐ ज़करिया तुमने सिर्फ एक सिफत की दुआ की थी, हम तुम्हारे बेटे को 3-3 सिफतों से नवाजेंगे। सईदा का लफ्ज़ आया कुरान पाक में। सईदा किसे कहते हैं? मुत्तकी को, परहेजगार को, इबादत गुजार को, अल्लाह ताला से बेहद डरने वाले को। तुम्हारा बेटा मुत्तकी भी होगा, परहेजगार भी होगा और मुझसे बहुत ज्यादा डरने वाला भी होगा। वो हसूरा, तुम्हारा बेटा इतना पाक होगा, पूरी जिंदगी में किसी औरत को देखेगा नहीं, कभी जिंदगी में उसे शादी की ख्वाहिश भी नहीं होगी। ये हाल होगा, दुनिया में तुम्हारा बेटा किसी से शादी भी नहीं करेगा। हसूर कहते हैं उसी को, औरतों की ख्वाहिश जिसके दिल में नहीं होती उसे कहते हैं हसूर। हसूर कहते हैं उसे हसूर। हजरत यहया इतने पाकबाज थे, पैगंबर ने कुछ फरमाया, ए सहाबा सुनो कान खोल के, अल्लाह के दरबार में जो भी जाएगा अपने नामे अमाल में कुछ न कुछ गुनाह लेकर तो जरूर जाएगा, सिवाय यहया के। झुककर अल्लाह के रसूल एक छोटा सा तिनका उठाते हैं और सहाबा से कहते हैं, यहया अल्लाह ताला के दरबार में इस हाल में पेश होंगे कि उनके नामे आमाल में इतना भी गुनाह नहीं होगा। एक नबी की तारीफ कर रहे हैं। कितना दिल हमारे आका का साफ है, जरा देखिए। आज है कोई सदर किसी की तारीफ करने वाला किसी दूसरे सदर की, कोई काउंसलर दूसरे काउंसलर की तारीफ करने वाला है, कोई सेक्रेटरी दूसरे सेक्रेटरी की तारीफ करने वाला है, कोई एमएलए दूसरे एमएलए की तारीफ करने वाला है, कोई पार्टी वाला किसी और पार्टी वाले की तारीफ करने वाला है। नहीं, सब एक दूसरे की टांग घसीटने वाले थे। यहाँ तक कि ये बीमारी इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई, मुझे कहने दीजिए, आज दिलों का फतूर, दिलों का फसाद, दिलों का फितना इतना आम हो गया, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, कि कोई मौलवी किसी मौलवी की तारीफ भी करना पसंद नहीं करता। टांग खींचने की फिक्र में रखते, उन्हें गिरना नहीं बढ़ना। एक तो हिंदुस्तान की खास अलामत है, हमारा अब्बा अक्सर एक लतीफा बोलते थे, क्या खेकड़े मालूम, खेकड़े डॉक्टरों को क्या जरूरत पड़ी करते फॉरेन में, सारे मुल्क के खेकड़े मंगाया करते हैं, तुम्हारे मुल्क के खेकड़े देखो भेजो, रिसर्च करना है, टेस्ट करना है। सब जने अच्छे अच्छे खूबसूरत मोटे मोटे ताजे ताजे मिनिस्टर के सका, ए बोलो लोग बाहर जाको, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, बोलो लोग बोल रही, ऐसे बड़े बड़े खेकड़े पकड़ को डब्बे में डाल को, अच्छा घट्टी ढक्कन मुझको नीचे लिखते थे, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन क्या की किधर की। इंडिया वाले भी डब्बे खेकड़े पकड़े मद्रास में जाको,
डब्बे में डाले, नीचे लिखे मेड इन इंडिया, ढक्कन बंद करेंगे, चलेगी फ्लेट में डब्बे वो। अब वो फ्लेट में उतारने वाला सब डब्बे एक एक निकाले, चना का डब्बा आया, इसका डब्बा आया, इंडिया का डब्बा उठाया तो ढक्कन खुल रहा है। कब फ्लेट ऐसा वैसा उड़ी ना, रास्ता बराबर नहीं ना फ्लेट का। उसमें क्या होगा रिंगाना को बोल को कहाँ गिरगा की खेकड़े कहाँ भागी की देखा तो खेकड़े पूरे नीचे अंदर बराबर बैठे हुए। अरे वाह क्या अच्छी ना खेकड़े ये। खैर टेस्टिंग होगा। वो मुल्क वाला इंडिया वाले को पूछा करते, सब डब्बे बंद होकर आए थे, खेकड़े अंदर थे, तुम्हारा डब्बा एक ही खुला आया था, खेकड़े अंदर थे, बड़ा इत्तेफाक है ना तुम्हारे मुल्क के खेकड़ों में। खेकड़ों में इतना इत्तेफाक रहा तो इंसानों में कितना इत्तेफाक रहेगा। उन्हें इंडिया वाला जवाब दिया करते, नहीं साहब तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है, तो हमारे खेकड़ों में इत्तेफाक नहीं है, हर कोई भागने की कोशिश करता, नीचे वाला टांग पकड़ को घसीट देता। हर कोई ऊपर जाने की तरक्की करने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे वाला टांग पकड़कर खींचता है। हाल ये है हमारा। यहया की तारीफ पैगंबर कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा पाक पवित्र साफ शफाफ जात में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर भी आका का दिल कितना साफ है, हर नबी की तारीफ कर रहे हैं। यहया ऐसे पैगंबर है, खुदा के पास जाएंगे तो इतना भी गुनाह उनके पास नहीं रहेगा। हसूर ऐसे हसूर हजरत यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खलेरे भाई थे। खलेरे भाई असल में कैसे खलेरे मालूम, रिश्ता समझा तो समझो। यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मा भी ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम खलेरे भान भाई। बाज रिवायत में आता है ईसा की अम्मा भी यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मा दोनों खलेरे भाना भाई। ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम 6 महीने बड़े, नहीं माफ करना, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मा भी यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मा खलेरे भाना भाई। ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम 6 महीने बड़े, यहया अलैहिस्सलाम 6 महीने छोटे। ये भी हामिला वो भी हामिला। यहया की अम्मा कहती ईसा की अम्मा मरियम के पास कि मरियम तुम्हें मालूम है कि मेरे पेट में जो बच्चा है, जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो तुम्हारे पेट के बच्चे के सामने सजदे की हालत में हो जाता है। पता नहीं, बड़े होने के बाद पता चला कि यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ईसा की उम्मत में थे, शरीयत ईसा की थी, अमल करते थे, ताउन था, बड़े मिलनसार दोनों भाई आपस में, जाते एक साथ आते एक साथ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत यहया अलैहिस्सलाम एक मरतबा जा लेकर थे, कोई औरत आकर हजरत यहया को टक्कर मारी, चले गए। हजरत ईसा पूछे यहया रास्ता देख कर चलो। औरत टक्कर मारी, कहाँ मारी? हजरत यहया पूछे कहाँ मारी? मुझे तो मालूम नहीं ना। हजरत ईसा बोले यहया कहाँ ही तुम्हें? पूछते नहीं, कौन भी एक मदहोश होता है तो कहाँ ही तुम्हें? हजरत यहया कहने लगे कि ईसा जिस्म तुम्हारे पास है, रूह अल्लाह के पास है। जिसकी रूह अल्लाह के पास होगी उसे औरत टक्कर मारे तो क्या हमारा हाल क्या? उन्हें मारती नहीं, हमें उसे मारे। हसूर होगा तुम्हारा बेटा जकरिया, औरतों से बहुत पाक होगा, कोई गुनाह नहीं होगा, निकाह तक दुनिया में नहीं करेगा। इसीलिए हदीस में आता है हजरत यहया का निकाह अल्लाह ताला जन्नत में करेंगे और अल्लाह ताला अपने तरफ से यहया के निकाह के वलीमे की दावत देंगे। आहा, काश हम यहया के सर के बाल होते, जिस्म के कोई आज़ू होते। अल्लाह वलीमा कर रहे हैं किसका? यहया का। क्या कर रही है? समझ उसमें नहीं, जन्नत में कर रहे हैं। वाह क्या दुल्हा होगा, क्या मकाम होगा। और मदऊ कितने लोग? सारे जन्नती यहया के वलीमे में आकर खाएंगे। अंबिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल। कितने दिन तक अल्लाह ताला वलीमा करेंगे? हदीस में आता है कि 4000 साल तक दावत चलती रहेगी। 4000 साल तक 2 बजे दावत शुरू होकर 3:30 तक चलने को रही तो क्या मेहमाना भी बोलते नहीं, क्या मेहमाना भी कितने की बेदावत यहाँ आगे बीच में उसके वास्ते से समझ में ये बात है। खाना पड़ो कम होगा तो क्या की किधर की, ये टेंशन वलीमे में नहीं रहता। लो समझ में, वलीमे में मुख्तसर आदमी
نکے میں ایک ہی جگہ فل ہمارے پارٹیاں زیادہ ہی. اچھا ولیمے میں ولیمہ سنت بھی اس کے اندر سے بھی نا ذرا ایسے ویسے چیزوں سے ملنا ذرا مختصر کر لیں گے. بعض لوگ بولتے ہیں اچھا بھی تمہیں شکرانے کی دعوت پوچھے, ہلدی کی دعوت پوچھے, منگنی کی دعوت پوچھے, کیا کی دعوت تو پوچھے نا, یہ سب حرام ناجائز نا. خیر تمہیں منگ رہی ہمیں دینا پڑتا نہیں تو ہماری بچی اٹھتی نہیں. اچھا ولیمے کی دعوت چپ کے رہو جی, میرا تو ولیمہ نہیں ہوا, میرے بیٹے کا کرتا ہوں. میرا جو ولیمہ نہیں ہوا میرے بیٹے کا کرتا ہوں میں. واہ ولیمہ تو اصل نکاح میں, دوسری کوئی دعوت نہیں. شکرانے کی دعوت بھی نہیں, نکے کی دعوت بھی نہیں, منجے کی دعوت بھی نہیں, جمعگی کی دعوت بھی نہیں, منگنی کی دعوت بھی نہیں, صبح کا ناشتہ بھی نہیں, رات کا بھی نہیں, میت بھی نہیں, خبر بھی نہیں, کفن بھی نہیں, کیا بچ نہیں. نکاح کر ولیمہ کر. آقا نے فرمایا اللہ کو دعوتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دعوت ولیمے کی دعوت ہے. ولیمے کی دعوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بولو ولیمہ کریں گے؟ ارے جس کا ہوا انہوں انشاءاللہ, جس کا نہیں ہوا بولو انشاءاللہ بول کر. اچھا وہاں سے لے کر کریں گے کہ دے کر لگا سب بھی. اچھے اچھے داڑھی والوں کا حال کیا مجھے معلوم, اچھے اچھے نمازیوں کا حال کیا مجھے معلوم, اچھے اچھے حاجیوں کا نام حال کیا مجھے معلوم, یہاں تک کہ جن کی زندگیوں میں چلے لگتے تھے ایسے دعوت و تبلیغ کے اچھے اچھے مکھنڈوں کا حال کیا مجھے معلوم. پوچھنا نہیں, پول کھل جائے گی. تمہاری عبادت کو سلام, تمہارے تقوی کو سلام. جب ایک عورت پر ایک بچی پر آفت آتی ہے تمہارے تقوی کا لحاظ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے, تمہارے بڑپن کا لحاظ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. کیسا ولیمہ کرتے ہیں؟ ولیمے میں ملاوٹ, دودھ میں ملاوٹ ہو تو دودھ پیتا نہیں, گھی میں ملاوٹ ہو تو گھی کھاتا نہیں, فارم کا انڈا کھاتا نہیں. ولیمے میں ملاوٹ کرتا ہے, سنت میں ملاوٹ کرتا ہے. تمہاری حیثیت میں دال کھلانا ہے تو دال کھلا کے ولیمہ کرو, تمہاری حیثیت میں بڑے کا گوشت ہے تو بڑے کا گوشت کھلا کر کے ولیمہ کرو. بتاؤ یہ ولیمے کی پوری دعوت صرف میرے طرف سے ہے کیونکہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, میرا ولیمہ ہے میرے طرف سے, اس میں لڑکی والوں کا کوئی پیسہ نہیں پڑا, ضرورت بھی نہیں ہے. میری دعوت ہے, میری حیثیت ہے, کھانے والا کھایا تو کھاتا نہیں تو جا تو مرتا. آقا کیسے کرے ولیمہ؟ گوشت کھلا کر بھی ولیمہ کرے, دودھ پلا کر بھی ولیمہ کرے, کھجور کھلا کر بھی ولیمہ کرے. نہیں, ہمارا قصہ شادی محل سے میں بک کر ڈالو, دعوت میں کر ڈالتا ہوں, دعوت میں بک کر ڈالتا ہوں, شادی محل میں بک کر ڈالتا ہوں, دعوت میں. اچھا رقے میں کیا ہوگا؟ بعد نماز ظہر فلاں توپ کے بیٹے کا نکاح فلاں مسجد میں ہوگا, فوراً بعد نماز ظہر ضیافت ولیمہ کا انتظام ہے. جھوٹ نہیں تو اور کیا, بازو بولو اس ولیمے میں سسرابی پارٹنر ہے. بولو صاحب, پیسہ لڑکی والوں کا, نام تمہارا, دھوکہ نہیں ہے. پھر بھی مسئلہ پوچھتے حضرت جائز کیا, حضرت جائز کیا, حضرت ایسا. اب کیا بولنا مولوی صاحب, یہ نہیں پوچھتا حضرت ولیمے میں دال کھانا بھی پھل کھلا سکتی ہیں کیا, یہ جائز کیا نہیں پوچھا. حضرت ولیمے میں روح افزا پلا سکتی ہیں کیا, یہ جائز نہیں. حضرت ولیمے میں ہمارے سسرے منجے ذرا کیا کی ہیلپ کرتی ہیں, کہتے حضرت انگلش سے بل کلنٹن کا کھلیرا بھائی, ہیلپ کرتے, ہیلپ ہیلپ. سسرا کیا کرے گا؟ اللہ سے ہیلپ مانگ, اللہ کرے گا تو تیرا ولیمہ کیا قیامت تک تیری اولاد کا ولیمے کا ذمہ دار بھی خدا ہو جائے گا. ہیلپ خدا سے مانگو. حضرت یحییٰ حصور تھے, شادی نہیں کیے, قتل کر دیے گئے. یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت ہی خائف تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک مرتبہ 3 دن سے میرا بیٹا غائب, میں اور میری بیوی تلاش کرتے ہوئے جنگل و بیابان پھرے. آخر میں ایک گڑھے میں میرا بیٹا بیٹھ کر رو رہا ہے. میری بیوی گئی اور کہنے لگی یحییٰ تو نے اپنی ماں کو ہلاک کر دیا. کیا ہوا, کہاں گیا تھا بیٹے؟ اماں حشر میں اللہ کی حاضری یاد آ گئی, اس خوف سے رو رہا ہوں کہ اللہ یحییٰ کا کیا فیصلہ کرے گا.
पैगंबर का बेटा, पैगंबर, खुदा ने सनदें दी थी, सर्टिफिकेट दी थी, सैयद भी होगा, हसूर भी होगा, नबी भी होगा। रोते रोते हाल ये है कि अम्मा हशर में खुदा के दरबार की हाजिरी याद आ गई। ये सोच कर रो रहा हूँ कि खुदा तेरे बेटे यहया का क्या फैसला करेगा। यहया देखते हैं चेहरा तो इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। रोते रोते हजरत यहया के इस हिस्से पर आंसू बहने की वजह से लंबी लकीर बन गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत हसन और हुसैन जन्नत के तमाम नौजवानों के सरदार होंगे सिवाय हजरत यहया और ईसा के, ये उनके सरदार होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत यहया से मुलाकात करते हैं। हजरत यहया ने हजरत ईसा से कहा, ऐ ईसा मेरे लिए दुआ करो। हजरत ईसा ने कहा, नहीं आया, तुम मेरे लिए दुआ करो। तो हजरत ईसा से हजरत यहया ने कहा कि ईसा तुम मेरे से अफजल हो, तुम साहिब शरीयत व किताब हो, मैं तुम्हारी किताब का मुत्तबी हूँ, तुम्हारी शरीयत को पहुंचाने वाला हूँ, नबी तो हूँ लेकिन साहिब किताब नहीं हूँ। हजरत ईसा ने कहा, ये तो सही बात है यहया, मैं साहिब किताब व शरीयत हूँ, लेकिन तुम्हारी फजीलत को याद करता हूँ तो मेरी फजीलत पर तुम्हारी फजीलत भारी है। क्यों कि जब मैं पैदा हुआ, बड़ा होकर मैं ये कहने लगा कि अल्लाह मेरे पैदा होने के दिन सलामती अता फरमा, मेरे मरने के दिन सलामती अता फरमा, जब मैं दोबारा उठूंगा तो उस दिन सलामती अता कर। मैं अपने तरफ से अल्लाह ताला से सलामती की दुआ किया, लेकिन अल्लाह ताला आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन अल्लाह अपने तरफ से आपको सलामती कहा, आप जो इंतकाल होंगे उस दिन सलामती कहा, आप क़यामत के दिन जब उठेंगे उस दिन सलामती कहा। अल्लाह आपको सलाम कर रहा है, मैं सलामती की दुआ वहां से ले रहा हूँ। हजरत यहया की अम्मा कहती है, मेरा बेटा छोटा था, खेलने बाहर नहीं जाता था, बचपन ही से रोता था। एक दिन बच्चे मेरे बच्चे को आकर बुलाने लगे, आओ यहया चलो खेलेंगे। तो हजरत यहया ने कहा, माफ करना साथियों, अल्लाह ने मुझे दुनिया में खेलने के लिए नहीं भेजा है। हजरत यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम बहुत एहतियात से बाजार का माल नहीं खाते थे, खुद जंगल को जाते थे, पत्ते तोड़ते थे और जंगल बयाबान में नहरें जो जारी होती थी वो पानी उठाकर पी लेते। किसी दिन एक पत्ते के बजाय 2 पत्ते खाकर थोड़ा पानी पी लेते। अपने हाथ से कहते, ऐ यहया तू बड़ी नेमतों वाला है, जिसे अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीजें खिला रहा है, खबरदार इन पत्ते और पानी का भी तुझे हिसाब देना है। क्या अल्लाह ताला का खौफ रहा होगा, क्या अल्लाह ताला से डरते होंगे। खैर मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी सीरत है। हजरत यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दोनों बाहयात थे। मौत का वाक़िया बोलकर अपनी बात को खत्म करूं। उस जमाने में एक बादशाह था, बादशाह यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम का बड़ा दुश्मन था। बादशाह भी जवान, उसकी बीवी भी जवान। बादशाह का इंतकाल हुआ, बीवी बुढ़ी हो गई। बूढ़ी बीवी एक जवान नौजवान से शादी कर ली। वो नौजवान भी इस बुढ़ी को हुकूमत की हिरिस में, लालच में शादी कर लिया। उस बुढ़ी बीवी की पहले शौहर से एक जवान बेटी थी। अरे ये बात समझ में? जब ये बूढ़ी के मौत का वक्त करीब आया, ये बूढ़ी सोचने लगी मैं मर गई तो मेरा शौहर मेरी इस पूरी रियासत का हाकिम बादशाह बन जाएगा, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या ही अच्छा होगा कि मेरी जवान बेटी का निकाह मेरे शौहर से कर दूं। अरे बात समझ में? अपने शौहर से, अपने पहले शौहर की बेटी से निकाह करना चाहिए। फतवा पूछने के लिए हजरत यहया अलैहिस्सलाम के पास खासिद को भेजा, जाओ यहया से इजाजत लेकर आओ, फतवा पूछ कर आओ, क्या मैं ये निकाह कर सकती हूँ? तो हजरत यहया ने कहा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे शौहर दूसरे शौहर की भी बेटी बन गई, उसके लिए वो सौतेली बेटी हुई है। अब उस शौहर का उस लड़की से निकाह करना जायज नहीं है। तो वो औरत और वो बादशाह को यहया का फतवा पसंद नहीं आया, गुस्से में आई और अपने शौहर से कहने लगी, मैं उस वक्त तक तुमसे बात नहीं करूंगी जब तक कि यहया का सर और ये प्याले में यहया का खून मुझे नहीं दिखाओगे। यहया का सर और यहया का खून नहीं दिखाओगे। लड़की, औरत और हुकूमत की मोहब्बत में यहया को कत्ल करने के लिए जल्लादों को भेजा। हजरत यहया और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम दोनों एक जगह पर खड़कर नमाज पढ़ रहे थे।
تو اتفاق ایسا ہوا کہ سیدھے آئے جلاد، حضرت یحییٰ کے گردن پر تلوار ماری، سر کو الگ کیا، جسم سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ تاریخ میں آیا ہے سر تو جدا ہو گیا لیکن دھڑ اللہ کے حاضر میں ایسے ہی کھڑا رہا، گرا نہیں، کیونکہ نماز کی حالت میں تھا۔ حضرت زکریا بازو کھڑے رہے، بیٹے کے قتل پر ذرا بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ایک نہ ایک دن بیٹا تو مرنا ہے، لیکن مجھے نماز توڑنا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب میں نے آسمان میں گیا، حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا زکریا تم دنیا میں کیسے صبر کر رہے تھے؟ حضرت زکریا نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو میرے بازو شہید کر دیا گیا، میں صبر کر کے نماز پڑھا، نماز نہیں توڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے زکریا تم تو دنیا کے اندر بہت بڑے صابر نکلے۔ اس کے بعد یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر اور خون لے کر چلے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جسم سے خون نکلنے لگا، نکلتا رہا یہاں تک کہ جب تک وہ بادشاہ کی موت نہیں ہوئی حضرت یحییٰ کے جسم سے خون نکلتا ہی رہا۔ ایک پلیٹ میں سر رکھ کر یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بادشاہ اور ملکہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو پلیٹ میں سر ہے، زبان حرکت کر رہی ہے۔ حضرت یحییٰ اس حالت میں بھی بادشاہ سے اور ملکہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح حرام ہے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ بیٹی تیرے لیے بیٹی بن جاتی ہے۔ اس وقت میں بھی حضرت یحییٰ نے کلمۃ اللہ پیش کیا، حق کا کلمہ پیش کیا۔ پھر عورت نے جلادوں سے پوچھا جلادوں اس کے باپ کا کیا ہوا؟ تو جلادوں نے کہا اس کا باپ نماز پڑھ رہا تھا، جاؤ اس کے باپ کو بھی مار کے آؤ۔ تو سیدھا اسے مارنے کے لیے آئے۔ کسی امتی نے حضرت زکریا سے کہا اے زکریا جاؤ، جا کر کہیں چھپ جاؤ، اس لیے کہ جلاد تم کو بھی مارنے آ رہے ہیں۔ سیدھے حضرت زکریا علیہ السلام جنگل کی طرف گئے، ایک درخت نظر آیا، درخت سے کہا کھل جا، تو درخت کھل گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اندر چلے گئے۔ شیطان حضرت زکریا کا جھبا پکڑ لیا، درخت جب بند ہوا تو جھبے کا اتنا کنارہ باقی رہ گیا۔ جب وہ جلاد تلاش کرتے ہوئے آئے، زکریا کو کہیں نہیں پایا، تو شیطان ایک انسان کی شکل میں کہنے لگا اس درخت کے اندر زکریا ہے، اس درخت کے اندر زکریا ہے۔ تو درخت کو دیکھے پتہ نہیں چلا درخت میں ایک انسان کیسے جا سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا یہ دیکھو زکریا کا کپڑا باہر لٹک رہا ہے۔ یقین نہیں آیا تو آرا چلانا آرا، تو پورے جلاد آرا چلانے لگے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر سے آرا پار ہونے لگا، حضرت زکریا کراہنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ زکریا اب اف تک نہیں کہو گے، اگر تم اف کہو گے تو صابروں کے نام سے تمہارا نام ہٹا دیا جائے گا۔ تم نے درخت سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے پناہ مانگتے تو ہم زمین سے آسمان کی طرف تم کو اٹھا لیتے۔ تم مدد تو ہم کو مانگنا تھا، ہم سے مانگنا تھا، تم نے درخت سے کیسے مدد مانگی ہے؟ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، لیکن آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کئی اور لوگوں کو سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں تک کہ پرسوں یا کل جمعہ کب ہوا؟ پرسوں ہوا نہیں، جمعے کی ایک جگہ بیان کو جا کر آ رہا ہوں، میرے گاڑی کا اٹھتے اتفاق ڈرائیور ایسا تھا، گاڑی میں بیٹھا تو بھی یا علی کرا، اترا تو بھی یا علی کرا۔ میں بولیا اس کے شرک سے کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، دعا کرتا رہا، اس کے لیے بھی دعا کرتا رہا۔ علی کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ غوث کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنید کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ یہ سب خدا کو پکارتے تھے، ہم کو بھی خدا کو پکارنا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو یہ دو شہید ہو گئے، زکریا بھی شہید ہوئے، یحییٰ علیہ السلام بھی شہید ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید ابن شہید، پیغمبروں میں دو ہی پیغمبر ایسے ہیں جس کا باپ بھی شہید ہوا، جن کے بیٹے بھی شہید ہوئے۔ یہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مختصر سیرت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اے اللہ ہم